کوشش کی ہے، اس کا حشر، اس کا انجام دنیا نے دیکھا ہے. اور کیوں نہ دیکھے؟ کیونکہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنا اللہ رب العزت نے لیا ہے، تو کون اس کے اندر ترمیم کر سکتا ہے؟ اور کر کے تو دیکھے. یہ گارنٹی ہے قیامت تک کوئی اس کے اندر تبدیلی، ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. عزیز دوستو، انگریزی دور حکومت کے اندر ایک واقعہ اس طریقے سے پیش آیا. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں تھے، اور بتلایا جاتا ہے تاریخ کے اندر علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا قوی تھا، اتنا قوی حافظہ تھا کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ مطالعہ کر کے کرتے تھے قیامت تک اس کو بھولنے کی آگے آخر وقت تک زندگی میں اس کو نہیں بھولتے. ایک مرتبہ کسی کتاب میں کوئی مضمون دیکھ لیا اس کو نہیں بھولے. علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے کے اندر بہت ساری کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا. تو انگریز حکومت نے تمام کے تمام کتب خانے کو علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام کتابوں کو جلا کر کے خاموش کر دیا. اور علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا کہ انور شاہ بتلائیے اب تم کس چیز سے دعوت دو گے، کس چیز سے لوگوں کو تبلیغ کرو گے، کہاں سے لوگوں کو سمجھاؤ گے، شریعت اسلام کے اصول اور قوانین تم کہاں سے لاؤ گے؟ تمہاری تمام کتابیں خاموش پر آ گئی، آگ لگا دی، جلا دی گئی، نیست و نابود کر دیا گیا. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز حکمران کو دو چھوٹے چھوٹے جواب عنایت فرمائے. پہلا جواب تو یہ دیا کہ جتنی کتابیں آپ لوگوں نے خاکستر کی ہے میرے کتب خانے کی، میں ان کو دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور ایک لفظ، ایک زبر زیر ذرے برابر کا کسی چیز کا فرق نہیں آئے گا. جو میرے کتب خانے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں، تمام کی تمام کتابوں کو زبر زیر اور پیش کے ساتھ بعینی ہی ایسے ہی دوبارہ کتابت کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اس کی قوت دی ہے. تو کتنا ذہین ذہن علامہ احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا تھا کہ تمام کتابیں جو کتب خانے کے اندر بھری پڑی ہے، تمام کی تمام کتابوں کو ایک لفظ، ایک زبر زیر کی ترمیمی کے بغیر دوبارہ ان کو کتابت کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جواب حوصلوں کو کس کر دینے والا جواب تھا، اور چھوٹا سا جواب تھا. دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ نے قرآن کریم بھی چلایا ہے، قرآن کریم بھی میری کتابوں کے ساتھ خاکستر کر دیا ہے، اب آپ یوں کہیے کہ قرآن کریم کو کیسے بچائیں گے؟ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹا پڑھنا شروع کیجیے. اور انگریز حکمران کو چیلنج کر دیا کہ ذرا دم تھام کر کے بیٹھیے میرے سامنے تب تک ان کا قرآن کریم مکمل نہ ہو جائے. دونوں بچوں سے قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا. الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے اور سورہ ناس پر ختم کر دیا. دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے 8-10 سال کی عمر کے بچے، 10 سال، 12 سال، 7 سال کی عمر کے بچے، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگریز کے سامنے قرآن پڑھانا شروع کر دیا کہ بیٹا پڑھو، تمہارے سامنے قرآن نہیں ہے لیکن تم منہ زبانی بند کر کے پڑھنا شروع کر دو. تو یہ دو چھوٹے چھوٹے جواب دے کر کے انگریز حکمران کی زبان کو بند کیا. کس نے؟ علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو عزیز دوستو بزرگوں، اس کے اندر یہی کرشمہ قرآن کریم کے لیے کافی ہے جو میں بتلا رہا ہوں. قرآن کریم کا یہ بہت بڑا اعزاز اکرام ہے، بہت بڑا کرشمہ ہے قرآن کریم کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے ایسی کہ جس کو کوئی مصور اور زبانی یاد کر سکے، لیکن قرآن کریم کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ناسمجھ بھی ہوتے ہیں اپنے سینوں کے اندر لیے ہوئے محفوظ ہوتے ہیں، اور ذرہ برابر زبر زیر پیش کسی چیز کے اندر فرق نہیں ہونے دیتے. تو عزیز دوستو بزرگوں، یہ قرآن کریم کی مجلس بہت ہی مبارک مجلس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مجلسوں کے اندر بار بار بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے.